السلام علیکم ناظرین، پروگرام ویژن بائی راجہ عاطف ذوالفقار کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تن دیے بادیے مخالف نے سارے عقاب، سپریم کورٹ آف پاکستان نے الیکشن ملتوی کرانے کی سازش بنا دی ہے ناکام، اور لاہور ہائی کورٹ میں درخواست دائر کرنے والے درخواست دہندہ کو توہین عدالت کا نوٹس جاری کر دیا ہے، جبکہ جس جج نے حکم امتناعی جاری کیا ہے اسے بھی مس کنڈکٹ کا مرتکب قرار دیتے ہوئے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو حکم دیا ہے کہ آج کی تاریخ ختم ہونے سے پہلے الیکشن کا شیڈول جاری کر دیا جائے۔ بہت اہم تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، مگر اس سے پہلے کہ اپنے پروگرام کو آگے بڑھائیں، آپ سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن بھی دبا دیجئے تاکہ جو ہی ہمارا کوئی نیا پروگرام اپلوڈ ہوتا ہے تو اس کا نوٹیفیکیشن فوری طور پر آپ کو موصول ہو سکے۔ لیں جی، پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ ہم پھر کریڈٹ لیں گے اور کریڈٹ ضرور لیں گے، اور وہ ہمارے جو ناظرین جنہوں نے ہمارا کل والا ولاگ دیکھا تھا اس میں ہم نے بتا دیا تھا کہ آج کیا ہونا ہے، اور الحمدللہ وہی ہوا۔ اور ہمارا جو خبر تھی، ہمارے جو سورسز سے ہمارے پاس خبر تھی، جو ہمارا تجزیہ تھا، یہ دونوں چیزیں درست ثابت ہوئی۔ آج جو ہے وہ آپ یہ دیکھ لیں اسکرین پر، اس وقت جو گزشتہ روز کا ہمارا ولاگ ہے اس کا تھم نیل بھی چل رہا ہے، اور آپ جب اس میں جا کے دیکھیں گے تو ہمارے جتنے بھی ولاگز ہوتے ہیں ان میں تھم نیل کے اوپر بھی ہم تاریخ مینشن کرتے ہیں، اور جو ہماری اندر ویڈیو ہوتی ہے اس کے اوپر بھی ہم اپنی تاریخ ضرور مینشن کرتے ہیں تاکہ سند رہے اور بوقت ضرورت کام آوے۔ تو ہم نے کل ہی بتا دیا تھا آپ کو کہ کیسے یہ سازش تیار ہوئی تھی، کون کون سے اس میں ججز ملوث تھے مبینہ طور پر، اور یہ ساری گیم کیا تھی، اور اس گیم کے پیچھے پاکستان تحریک انصاف تھی جو کہ بظاہر یہ کہتی ہے کہ جی الیکشن سے دوسرے بھاگ رہے ہیں، لیکن دراصل وہ خود فرار حاصل کرنا چاہتی تھی۔ آج کے دن کی جو کارروائی ہوئی ہے، اب سے کچھ دیر قبل تک وہ سپریم کورٹ میں جاری تھی، اس کے اندر بھی یہ چیز جو ہے وہ پوائنٹ آؤٹ کیا خود چیف جسٹس آف پاکستان نے کہ تحریک انصاف تو خود ان کی درخواست کے اوپر ہم نے الیکشن کی تاریخ دی تھی، اب وہ خود ہی ادھر کس طرح چلے گئے، تو وہ ان کی جو مطلب دوغلا پن اب کہہ لیں، اس کی منافقت کہہ لیں، وہ سارا کچھ آج ایکسپوز ہو گیا۔ اچھا جی، آج ہوا یہ کہ کل کا جو حکم نامہ تھا اس کے بعد ایک ملک میں پھر کیاس کی فضا بن گئی تھی کہ یار یہ کیا ہو گیا، الیکشن کیوں نہیں ہو رہے، کیونکہ عمیر نیازی کی درخواست پر جسٹس جو ہے وہ علی باقر نجفی نے ایک حکم امتناعی جاری کر دیا تھا آر اوز اور ڈی آر اوز کی تعیناتی کے خلاف۔ کہنے کو تو وہ آر اوز اور ڈی آر اوز کی تعیناتی کے خلاف حکم امتناعی تھا، لیکن دراصل تو اس سے الیکشن ملتوی ہونے تھے، کیونکہ آج سے جو ہے وہ چھٹیاں شروع ہو جانی ہیں، یعنی کہ نیکسٹ منڈے سے عدالتوں کے اندر سردیوں کی، اور اس کے بعد پھر چھٹیوں کے بعد کورٹس کھلنی ہیں۔ صرف یہ معاملہ ہونا تھا، اور پھر چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فائز نے بھی ملک سے باہر چلے جانا تھا آج۔ تو یہ بڑا طریقے سے پلان کر کے یعنی کہ کل اور پرسوں کی درمیانی شب رات 11:40 پر لاہور ہائی کورٹ نے وہ حکم جاری کیا۔ تو یہ جناب صورتحال تھی، اور ہم یہ سوچ رہے تھے کہ ضرور آج ایسا ہوگا، کیونکہ ہمارے پاس اطلاعات موجود تھی۔ پھر یہ پتہ چلا کہ جناب چیف الیکشن کمشنر نے ملاقات کی ہے چیف جسٹس پاکستان سے، اور یقینی بات ہے اس کے بیچ میں انہوں نے ساری صورتحال سے آگاہ کیا ہوگا، کیونکہ سپریم کورٹ نے آلریڈی حکم دے رکھا ہے کہ جی 8 فروری سے الیکشن کسی صورت آگے نہیں جائیں گے، تو انہوں نے جا کے بتایا ہوگا کہ جناب یہ اگر حکم امتناعی ہے تو ہم مجبور ہیں، پھر ہم کیا کریں۔ پھر اٹارنی جنرل آف پاکستان کو بھی بلایا گیا، اٹارنی جنرل آف پاکستان بھی واپس گئے، پھر اٹارنی جنرل آف پاکستان سپریم کورٹ سے واپس چلے گئے منصور عوان، اور پھر دوبارہ اپنا جو کالا کوٹ اور اپنا جو یونیفارم ہے وہ پہن کے آئے۔ جب وہ جانے کے بعد دوبارہ واپس آئے اور یونیفارم بن کے آئے تو اس وقت پھر ہماری بھی ٹریاں کھڑ گئی، ہم نے کہا بھائی جی ایک کم پین لگا جائے۔ اچھا، پھر وہی ہوا، اور اس کے بعد پتہ چلا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے شام 7 بجے کے قریب ایک ایمرجنسی درخواست جو ہے وہ ڈال دی سپریم کورٹ کے اندر، اور اسی وقت اس کو سماعت کے لیے لگا دیا گیا، اور کورٹ روم نمبر 1 کو جو ہے وہ تقریباً 7 بجے کھول دیا گیا، اور 3 کرسیاں لگا دی گئیں، اور کچھ دیر کے بعد وہاں پر سپریم کورٹ کے 3 جو جج صاحبان ہیں وہ آ گئے چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فائزہ کی سربراہی میں، اور ساتھ ان کے تھے جسٹس سردار طارق مسعود اور جسٹس منصور علی شاہ۔ اور وہاں پر چیف جسٹس صاحب نے یہ بتایا بھی کہ جسٹس اعجاز الحسن چونکہ شہر سے باہر ہے اور اپنی مصروفیات میں ہے تو اس وجہ سے وہ نہیں آ سکے، تو اس کے بعد پھر یہی 3 جو سینئر جج بنتے تھے چیف جسٹس کے بعد جسٹس اعجاز الحسن کی عدم موجودگی میں باقی جو 2 جج بنتے تھے سینئر ہی بنتے تھے، تو 3 رکنی بینچ بنا، یعنی کہ فل بینچ اس کو کہتے ہیں ٹیکنیکلی، فل کورٹ اور چیز ہوتی ہے، فل بینچ اور چیز ہوتی ہے۔ تو یہ سماعت شروع ہوگی، پھر وہاں پہ میڈیا بھی موجود تھا،
اور وکلاء بھی آ گئے، الیکشن کمیشن کو نوٹس ہوا، ان کے وکیل بھی آ گئے. تو وہاں پر جو ہے جب سماعت شروع ہوئی تو الیکشن کمیشن آف پاکستان کے وکیل نے کہا جناب لاہور ہائی کورٹ کے اس حکم کی وجہ سے انتخابی عمل رک گیا ہے، اور اگر انتخابات 8 فروری کو کروانے ہیں تو پھر آج ہی درخواست دینا لازمی تھا. تو اس وجہ سے ہم نے آج ایمرجنسی میں یہ درخواست دی ہے، جس پر جسٹس قاضی فائز صاحب نے کہا کہ میں پھر فلائٹ پہ نکل جاتا تو کیا ہوتا. خیر ہم نے اپنی آئینی ذمہ داری تو پوری کرنی ہے. یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جسٹس قاضی فائز صاحب نے بیرون ملک جانا تھا اور قائم مقام چیف جسٹس کے طور پہ حلف بھی اٹھا چکے ہیں جسٹس سردار طارق مسعود. تو آج انہوں نے جانا تھا لیکن یہ ایمرجنسی ہو گئی تو اس وجہ سے وہ رک گئے اور اپنی انہوں نے لیٹ کر لیا معاملہ، جس پر الیکشن کمیشن آف پاکستان کے وکیل نے چیف جسٹس کو کہا کہ جی ہم معذرت خواہ ہیں کہ ہم نے آپ کو تکلیف دی، اور چیف جسٹس نے کہا نہیں جی ہم تو خدمت کے لیے حاضر ہیں. اور یہ سماعت جب آگے چلی تو پھر مختلف قسم کے ریمارکس آئے، اور وہ آج لائیو بھی نشر کی گئی، جس میں یہ کہا گیا کہ جی ایک جو ہے وہ درخواست پر کیا ملک کے سارے الیکشن جو ہے وہ روکے جا سکتے ہیں، اور ہائی کورٹ جو ہے یہ اپنی ہی عدالت کے خلاف رٹ کیسے جاری کر سکتی ہے. اور یہ بھی قرار دیا عدالت نے کہ پی ٹی آئی کی درخواست پر ہی انتخابات کا فیصلہ دیا تھا. اب وہی پی ٹی آئی جو ہے وہ درخواست ہائی کورٹ میں لے کر پہنچ گئے، وہاں پہ جا کے اس کے خلاف فیصلہ لے لیا. اور پھر انہوں نے کہا کہ یہ وکیل پی ٹی آئی والے جو ہیں یہ آخر چاہتے کیا ہیں، یہ عدالت نے سوال کیا. اور اگر ڈی آر اوز اور آر اوز اور یہ سب لوگ اگر ان کی ٹریننگ روک دی جائے گی تو الیکشن تو پھر کیسے ہوں گے. اور پھر انہوں نے پوچھا اٹارنی جنرل آف پاکستان سے کہ جی آپ کو سنا گیا تھا؟ تو اٹارنی جنرل آف پاکستان نے کہا کہ جی میں تو وہاں پر نہیں گیا تھا، البتہ مجھے نوٹس ہوا تھا جس پر ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل جو ہیں وہاں پر پیش ہوئے تھے لاہور ہائی کورٹ میں، اور پیش ہونے سے پہلے انہوں نے ہدایات بھی لی تھی. اور پھر اٹارنی جنرل سے پوچھا گیا کہ کیا یہ جوڈیشل مس کنڈکٹ ہے، اور کیا آج یہ حکم جو جاری کیا ہے کہ سپریم کورٹ حکم دے چکی ہے کہ جی 8 فروری سے الیکشن کسی صورت آگے نہیں جائیں گے، تو اس کی موجودگی میں لاہور ہائی کورٹ کے سنگل جج ایک حکم جاری کر رہا ہے، تو کیا یہ جج مس کنڈکٹ کے مرتکب نہیں ہوئے؟ اور درخواست آئی بھی اور لگ بھی گئی، ایک جج نے حکم امتناعی بھی جاری کر دیا، اور اسی جج کی سربراہی میں اس پر ایک لارجر بینچ بھی بنا دیا گیا، اور وہ سماعت بھی اس پر جائے گا، جس پر خاصی برہمی کا اظہار کیا. اور پھر جب سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے سائل کے بارے میں پوچھا، جس نے پٹیشن وہاں پہ فائل کی تھی لاہور ہائی کورٹ میں، کہ بھائی عمیر نیازی کون ہے؟ تو اٹارنی جنرل آف پاکستان نے بتایا کہ جی ان کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے ہے. اور ان کا چیف جسٹس صاحب نے پوچھا کہ کیا یہ وکیل ہیں؟ جس پر اٹارنی جنرل آف پاکستان نے بتایا کہ جی یہ وکیل ہیں، بیرسٹر ہیں، اور عمیر نیازی اور یہ ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل پنجاب بھی ہیں. تو پھر چیف جسٹس نے کہا کہ ایک شخص خود وکیل ہے اور اس کو پتہ ہے سپریم کورٹ کا آرڈر، تو پھر اگر اس نے یہ کام کیا ہے تو پھر اس نے توہین عدالت کی ہے، اس کے خلاف تو توہین عدالت کا نوٹس ہم جاری کریں گے. اور کیا کسی ایک فرد واحد کے کہنے پر کیا پورے ملک کا الیکشن جو ہے وہ روک دیا جائے؟ اور کیا اس نے پہلے الیکشن کمیشن میں کوئی درخواست ایسی دی تھی؟ تو جس پر انہوں نے بتایا کہ الیکشن کمیشنر کہ جی پی ٹی آئی نے ایک درخواست دی تھی کہ جی یہ ایگزیکٹو کے لوگ نہیں ہونے چاہیے. تو پھر انہوں نے کہا کہ جی بندے پھر ہم کدھر سے لائیں؟ اور پھر عدالت نے کہا کہ خود جو ہے وہ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ انکار کر چکے ہیں جوڈیشل آفیسز دینے سے، تو پھر الیکشن کمیشن کے پاس تو کوئی چارہ کار نہیں ہے. تو وہاں پہ الیکشن کمیشن کے جو وکیل تھے انہوں نے بتایا کہ جی الیکشن کمیشن کی پہلی ترجیح ہوتی ہے کہ جو ہمارے اپنے افسران ہوتے ہیں ان کو لگایا جائے، پھر وہ جو کمی ہوتی ہے وہ پھر ہم دوسری جگہوں سے پورے کرتے ہیں. یہ ساری کارروائی ہوئی تقریباً 1.25 سے 1.5 گھنٹہ چلی، اور اس کے بعد سپریم کورٹ آف پاکستان نے جو حکم نامہ لکھوانا شروع کیا، اور جو حکم نامہ لکھوایا گیا ہے جو ہم نے سنا وہاں پر سپریم کورٹ کے اندر، وہ یہ کہا کہ اگر الیکشن کمیشن آف پاکستان کا یہ کہنا ہے کہ اگر لاہور ہائی کورٹ کا حکم برقرار رہا تو 8 فروری کو الیکشن نہیں کروائے جا سکیں گے. اور الیکشن کروانے کی جو درخواست تھی سپریم کورٹ کے اندر اس میں پاکستان تحریک انصاف شامل تھی. اور پھر الیکشن کمیشن آف پاکستان کے مطابق لاہور ہائی کورٹ کے جج نے اختیار سے تجاوز کیا ہے. یہ آرڈرز لکھوایا جو چیف جسٹس صاحب نے وہ آپ کو سنا رہا ہوں میں. اور پھر انہوں نے کہا کہ سنگل جج کے حکم سے پورے ملک میں انتخابی عمل رک گیا ہے، اور سپریم کورٹ کی حکم عدولی مس کنڈکٹ کے زمرے میں آتی ہے. سنگل جج نے غیر معمولی فیصلہ دیا، اور کیوں نہ زبیر نیازی کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کی جائے. کسی کو جمہوریت کو ڈی ریل کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی. تمام فریقین جو ہیں وہ 8 فروری کے الیکشن کی تاریخ پر متفق تھے. جس جماعت کی درخواست پر یہ حکم امتناعی جاری کیا ہے اسی جماعت کی درخواست یعنی کہ پاکستان تحریک انصاف کی درخواست پر ہی 8 فروری کو الیکشن کرانے کا حکم سپریم کورٹ نے جاری کیا تھا. اور درخواست گزار جو ہے وہ جس نے پٹیشن فائل کی وہ نہ صرف یہ کہ وہ وکیل ہے بلکہ وہ اسی جماعت کا رکن ہے پاکستان تحریک انصاف کا.
عمیر نیازی اگر بیرسٹر ہیں تو ان کو سپریم کورٹ کے احکامات کا بھی علم ہونا چاہیے، اور عمیر نیازی جواب دیں کہ کیوں نہ ان کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کی جائے۔ سپریم کورٹ نے لاہور ہائی کورٹ کو آروز کے حوالے سے جو پٹیشن ہے اس پر مزید کارروائی سے روک دیا۔ ان کا پچھلا حکم انہوں نے اس کے خلاف اسٹے آرڈر جاری کر دیا ہے، اور الیکشن کمیشن آف پاکستان سے پوچھا جی آپ کتنی دیر میں دے سکتے ہیں، کب دیں گے الیکشن شیڈول؟ تو وہاں پہ ان کے نمائندے موجود تھے، انہوں نے کہا جی کہ وہ یہ جب آروز اور ڈی آروز کی ٹریننگ مکمل ہوگی، ہمارے شیڈول کے مطابق وہ 13 سے 16 دسمبر کو ہونی تھی، تو 17 دسمبر کو ہم نے شیڈول دے دینا تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، 17 دسمبر کو شیڈول نہیں بنتا، شیڈول تو اگر آپ وہ دن گنے 54 تو وہ تو پھر آپ نے آج ہی دینا تھا۔ تو انہوں نے پھر کہا چیف جسٹس صاحب نے کہ آپ نے ہر کوئی ڈرافٹ تو کیا ہوا ہوگا نا اپنے پاس شیڈول۔ انہوں نے کہا جی وہ پہلے آروز کی ٹریننگ، جی پہلے آروز کی ٹریننگ وہ قانونی تقاضا ضرور ہے، آئینی تقاضا نہیں ہے کہ اس کے بغیر یہ نہیں ہو سکتا۔ کیا کہیں پہ لکھا ہوا ہے کہ وہ جب تک ٹریننگ مکمل نہیں ہوتی اس وقت تک آروز کی تعیناتی والی ٹریننگ نہیں مکمل ہوتی اس وقت تک الیکشن شیڈول نہیں آ سکتا۔ جی ایسی تو کوئی چیز نہیں لکھی۔ تو انہوں نے کہا جی پھر آپ شیڈول جاری کریں، اور ان کو یہ حکم دیا گیا کہ جی آج ہی جاری کریں، آج کی تاریخ ختم ہونے سے پہلے اگلے 3 گھنٹے کے اندر الیکشن شیڈول اناؤنس کر دیں۔ اچھا جناب، یہ تو ہو گیا نا جو آج سپریم کورٹ کی کارروائی تھی۔ اب ہم نے جو گل ولاگ کیا تھا اس میں ہم نے آپ سے عرض کی تھی کہ جی الیکشن روکنے کی سازش ہو رہی ہے، اور یہ سازش پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے ہو رہی ہے۔ میں آپ کو یہ مطلب کتنی منافقت کرتے ہیں، میں آپ کو ایک پرانا واقعہ بتاتا ہوں۔ جب عمران خان صاحب پولنگ کا دن تھا اور 2018 کا الیکشن، اور ان کی پارٹی کو اکثریت مل گئی یا دلوائی گئی، خیر جو بھی تھا، تو عمران خان صاحب نے جو اپنی وننگ سپیچ کی ٹی وی پر آ کر اور کہا کہ جی یہ دیکھیں یہ تو الیکشن کھولتے نہیں تھے، یہ الیکشن ہوئے ہیں، ہمیں جو کہیں گے ہم ہلکا کھول دیں گے، ہم دوبارہ گنتی کرا دیں گے، ہمیں تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے۔ اچھا یہ تک یہ تھی نا، پوری قوم نے سنی۔ اگلے دن عمران خان صاحب جو دوپہر 1 بجے سے پہلے سوئے ہوئے نہیں اٹھتے، وہ جناب صبح سویرے سپریم کورٹ پہنچے ہوئے تھے کہ خواجہ سعد رفیق نے جو لاہور والے حلقے سے دوبارہ گنتی کی درخواست دی تھی، وہ درخواست لے کے پہنچے تھے جی اس پہ گنتی روکی جائے۔ رات کو بندے نے تقریر کی ہے کہ جی ہم تو کہتے ہیں جس مرضی کا کھول دیں، ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں ہے، اور صبح درخواست لے کے عمران خان صاحب سپریم کورٹ پہنچ گئے تھے۔ اور اس وقت تو سپریم کورٹ میں تو آپ کو پتہ ہے وہ دودھ اور شہد کی نہریں بہہ گئی تھی، اور ممتا جو تھی وہ بڑی خوش تھی اس وقت کہ جناب ان کا لاڈلا جو ہے وہ الیکشن جیتا ہے یا جتایا گیا ہے۔ تو وہ جو کہتے ہیں وہ کرتے ہیں، وہ کچھ اور ہیں۔ یہ جو انہوں نے 8 فروری کے الیکشن کے لیے گئے، وہ اس چکر میں گئے تھے کہ شاید نہیں ہوگا، تو ہم کہے گا تو دیکھو جی ہم تو الیکشن کرانا چاہتے تھے، سارے بھاگ گئے۔ اچھا انہوں نے 8 فروری اناؤنس کر دی تو پھنس گئے، اب کدھر جائیں؟ اب پھر جاگے باریک سائنس کھیلی۔ وہ میں نے آپ سے گال والا ولاگ اب میں نے سنے، اس کے بیچ میں لکھا کہ کیسے 2 ججز کے ساتھ معاملات مبینہ طور پہ طے کیے گئے، اور جب یہ کہا گیا تحریک انصاف کے ذرائع کی طرف سے کہ یہ براہ راست یہ پٹیشن جو ہے یہ عمران خان کے حکم پر دائر کی گئی ہے۔ زبیر نیازی عمران خان صاحب کے بڑے قریبی عزیز بھی ہیں، عمیر نیازی جنہوں نے یہ پٹیشن فائل کی ہے۔ تو یہ جناب یہ سارا عمران خان سے عمیر نیازی سے لاہور ہائی کورٹ کے متعلقہ جج سے چیف جسٹس اور ان کے داماد، اور پھر یہ مظاہر اکبر نقوی، یہ بڑا ایک لمبی چوڑی کھچڑی پن کے یہ جتنے سارے عقاب تھے نا یہ سارے مل گئے تھے۔ تو پھر کیا ہوا؟ تن دیے باد دیے مخالف نے سارے عقاب۔ تو آج پھر سپریم کورٹ نے کہا ٹھہرو تہاڈی ایسی تیسی، تو وہ جناب ہو گیا۔ اور میں نے کل کے ولاگ میں یہ بھی کہا تھا، اور آپ تھمب نیل پہ بھی دیکھ سکتے ہیں، وہ دوبارہ بھی آپ کو دکھا دیتے ہیں کہ آخری بیان میں ہم نے لکھا تھا کہ الیکشن کمیشن نے بڑا فیصلہ کر لیا کہ الیکشن کمیشن اب کیا کرے گا۔ وہ یہی تھا کہ انہوں نے آج ہی پٹیشن فائل کرنی تھی، اور آج ہی اس کے اوپر سماعت بھی ہونی تھی ہماری اطلاع کے مطابق، لیکن ہم وہ چونکہ بات کر نہیں سکتے تھے تو ہم نے اس کو اسی تک رکھا کہ الیکشن کمیشن اس کو سپریم کورٹ میں فوری طور پہ چیلنج کرے گا تاکہ معاملہ لیٹ نہ ہو۔ تو یہ صورتحال ہے جناب۔ اور جو سازشی عناصر تھے ابھی تک تو وہ ناکام ہے۔ اب چیف جسٹس صاحب بڑے خیر خیریت سے جائیں گے، اپنی اطمینان سے بعد چھٹیاں گزاریں گے اور واپس آئیں گے، اور اس کے بعد پھر اگلی کارروائی ہوگی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔